إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی نافرمانی والے ہوتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین کو وہ پسند نہیں ہوتے، اللہ نے منع کیے ہیں، اور عام طور پر یہ عذر بیان کیا جاتا ہے کہ اس دور میں اس کے بغیر چارہ نہیں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ دنیا بھی رکھنے کا حکم دیا ہے، تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہ کام کرنا اس کے بغیر چارہ نہیں، ممکن نہیں، یا ان چیزوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے بہت سارے کام ہم وہ کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، اور ہم ان کاموں میں شریعت کی عائد کردہ پابندیوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ان کا تعلق ہمارے کاروبار کے ساتھ ہو، ہمارے رسم و رواجوں کے ساتھ ہو، ہمارے عام معاملات کے ساتھ ہو، عبادات کے ساتھ ہو، شکل و صورت لباس کے ساتھ ہو۔ مختلف ایسے کام پائے جاتے ہیں جن میں ہم ان چیزوں کو بہانہ بنا کر حالات کا تقاضا، دنیا کا تقاضا، وقت کا تقاضا، کئی قسم کے عذر خود ہی تراش کر اس نافرمانی کے کاموں کو اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں۔
حالانکہ اللہ احکم الحاکمین اپنے ایمان والے بندوں کو فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، حرام سے بچنا چاہتا ہے، پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کے لیے بہت ساری راہیں نکال دیتے ہیں۔ اگر بندہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، غلط سے بچنے کی کوشش کرے، غلط کو غلط سمجھ کر اس سے اجتناب کرے، تو یقیناً اللہ رب العزت اس کے لیے راہیں نکالتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اس سے ڈر کے معاملہ کرتا ہے، کسی بھی معاملے کے کرنے میں وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی شریعت کے احکامات کو نظر انداز نہیں کرتا، یجعل لہ من امرہ یسرا، یقیناً اللہ احکم الحاکمین اس کے معاملات میں آسانی کرتے ہیں۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ گے، اللہ احکم الحاکمین تمہیں فرقان کی نعمت عطا کرے گا، تمہیں وہ والا مادہ، وہ والی قوت عطا کرے گا جو تمہارے لیے صحیح اور غلط کی پہچان کرنا تمہارے لیے ممکن بنا دے گا۔ اللہ سے ڈرو گے، تمہارے سب معاملات میں، انسان نے زندگی میں بہت سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہم بہت سارے معاملات کرتے ہیں، یہ کریں یا یہ کریں، ادھر جائیں ادھر جائیں، یہ کاروبار کریں یہ کریں، یہاں رشتہ کریں یہاں نہ کریں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ گے، اللہ احکم الحاکمین تمہاری سوچ اس طرح کی بنا دے گا، تمہیں اس طرح کا مادہ عطا کرے گا کہ تم صحیح اور غلط کی پہچان تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ احکم الحاکمین تمہارے گناہوں کو بھی مٹائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کرے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈر کے معاملہ کرو گے، اللہ رب العزت کی شریعت کو نظر انداز نہیں کرو گے، اس کو مقدم کرو گے، تو اللہ احکم الحاکمین تمہارے لیے راہیں بھی نکالے گا، تمہارے معاملات بھی آسان کرے گا، اور تمہارے فیصلے بھی درست ہوں گے، غلط فیصلوں سے تمہیں بچائے گا۔ کتنے ہی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ غلط نکلتا ہے، بعد میں سمجھ آتی ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے کرنا چاہیے تھا۔ صحیح فیصلے تک پہنچنے کے لیے جو بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہتا ہے، اپنے معاملات اللہ سے ڈر کے کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچا کے رکھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اسی قدر اس کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ اس کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو یہ چیز عطا ہوتی ہے، اللہ کی دین ہے۔ یجعل لکم فرقانا، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث ہے، اس میں حلال و حرام کے متعلق بتایا کہ کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، حلال و حرام بالکل واضح ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے درمیان شک شبہ والی ہیں، جن کے حلال و حرام ہونے کا بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ان کو کرنا چاہیے یا ان سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو ان معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، اس کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے، بندہ حرام سے کیسے بچ سکتا ہے، تاکہ شبہ والی چیزوں سے بھی کیسے بچ سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ
فَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ اللہ نے بندے کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے، اگر یہ صحیح ہو تو بندے کے سارے معاملات صحیح ہوتے ہیں، اور اگر یہ خراب ہو تو بندے کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ گوشت کا ٹکڑا بندے کا دل ہے، اور یہ بندے کا دل تقوی کا مرکز ہے۔ فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ 3 دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے، دل کی طرف یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اگر یہ دل اللہ سے ڈرنے والا ہے، بندے کے سارے معاملات درست ہیں۔ اگر اس دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، یہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، پھر بندے کے باقی معاملات بھی بگڑ جاتے ہیں۔ حلال و حرام کی وہ تمیز نہیں کر پاتا، شک شبہ والی چیزوں سے نہیں بچ پاتا۔ تو ان ساری چیز کی بنیاد کس چیز کو قرار دی؟ دل کی اصلاح کو، اللہ کے ڈر کو، اللہ کے خوف کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو۔ لہذا یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ ایسا ممکن نہیں کہ اگر ہم اللہ سے ڈر کے معاملہ کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کاروبار نہیں چلے گا، سچ بولیں گے پکڑے جائیں گے، رشوت نہیں دیں گے کام نہیں ہوگا، سود نہیں لیں گے کاروبار نہیں چلے گا، گھر کا گزارا نہیں ہوگا۔ اس طرح کی سوچ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ سے ڈر کر معاملہ کریں، اللہ تعالیٰ بڑی راہیں نکالتا ہے۔ پچھلے جمعہ کے اندر میں نے آپ کو وہ 3 غار کے اندر پھنسنے والے بندوں کی مثال بیان کی تھی۔ دنیا میں پھنسے تھے، اللہ نے مثال سامنے رکھ دی، پیارے نبی نے واقعہ بیان کیا، 3 بندے غار میں پھنسے، تینوں کو نجات دینے والی چیز، اس غم، پریشانی، مصیبت سے نکالنے والی چیز کیا تھی؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اپنے معاملات کی اصلاح، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ دنیا میں ان کے لیے اس غار سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکلنے کا ذریعہ بنی۔ ہاں بعض اوقات وقتی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ سچ بولنے سے، صحیح تولنے سے، لوگوں کو بات کاروبار میں بالکل واضح کر کے بتا دینے سے، اس طرح کے معاملات سے بعض اوقات وقتی طور پر کئی دفعہ پریشانی آتی ہے، مشکل نظر آتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ خیر سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کا انجام ہمیشہ ایسا کرنے والوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور غلط کرنے والوں کا جو وقتی طور پر ان کو کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ، کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے، لیکن اس کا انجام خسارے اور گھاٹے کی شکل میں نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کسی بڑی مصیبت میں پھنسا دیتا ہے۔ غار میں 3 بندے پھنسے، معاملات ٹھیک تھے ان کے، ان اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے رکھا، اللہ یہ ہمارے معاملات تھے، ہم تو اس سے ڈرنے والے تھے، تیری نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والے تھے، زندگی میں صحیح کیا تھا۔ اللہ نے زندگی کے اندر ان کا صلہ ان کو دکھا دیا، اللہ نے تینوں کو غار سے بحفاظت نکال دیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کسی سے پیسے لیتا ہے، قربان جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ ومن اخذ یرید اتلافها اتلفه اللہ۔ جو بندہ لوگوں سے مال لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، کوئی قرض لے لیا یا کوئی بھی مال کسی سے لے لیا، اس کا ارادہ ادائیگی کا ہوتا ہے، واپسی کا ہوتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے۔ اس کی طرف سے ادا کرنے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ادائیگی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی نہ کوئی سبب اللہ ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کسی بندے کا ارادہ کسی کو نقصان پہنچانے کا نہ ہو، کسی کی خیر خواہی کا ہو، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی خیر خواہی کا راستہ نکال دیتا ہے۔ اگر اللہ دنیا میں نہیں بھی نکالے گا نا، ارادہ بندے کا سچا ہے، نیت اس کی ٹھیک ہے، مخلص ہے، اپنے اس معاملے کے اندر کسی سے کوئی پیسہ لیا، قرض لیا، قرض معاف نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین اس بات پہ قادر ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرض لیا، ادائیگی کا ارادہ ہے، نہیں دے پایا، عد اللہ عنہ، کل قیامت کا دن ہوگا، قرض معاف نہیں ہوگا، اللہ احکم الحاکمین اس کا یہ قرض اس کے صدقے نیت کی وجہ سے خود اس کی طرف سے ادا کر دے گا۔
جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور قائم بنا دیتا ہے. وَمَن يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ، اور جو کسی کے مال کو برباد کرنا چاہتا ہے، خراب کرنا چاہتا ہے، لوٹنا چاہتا ہے، ہڑپ کرنا چاہتا ہے، واپسی کا ارادہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ دو نمبری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ایسا کرنے سے اس کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اللہ کہتے اطلفہ اللہ، اللہ احکم الحاکمین، اس کا مال برباد کر دیتا ہے. وقتی طور پر کسی کے مال پہ قبضہ کر لیا، جائیداد پہ قبضہ کر لیا، وراثت پہ قبضہ کر لیا، کسی کا حصہ ہڑپ کر گیا، وقتی فائدہ اس کو نظر آ سکتا ہے، لیکن نتیجہ خسارے کی شکل میں نکلے گا. اطلفہ اللہ، اللہ کہتے ہیں اللہ اس مال کو تباہ و برباد کر دے گا. دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحیح بخاری سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ بیان کیا، بڑا شاندار واقعہ، پہلے بھی سنا ہوگا آپ نے، کہ ایک آدمی نے دریا پار، سمندر پار کسی دوسرے بندے کے پاس گیا. سمجھ آتی ہے کہ وہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق واسطہ خاص کوئی نہیں تھا، دونوں دور کے رہنے والے تھے. اس سے جا کر اس نے کچھ پیسوں کا تقاضا کیا، قرض کا تقاضا کیا. 1000 دینار اس سے قرض مانگا. 1000 دینار کا مطلب، دینار سونے کے ہوتے ہیں، 1 دینار 4.3 گرام کا ہوتا ہے. تو 1000 کو آپ 4 کے ساتھ ضرب دے دیں، 4000 گرام مطلب 4 کلو سونا. اس نے کسی بندے سے 4 کلو سونا ادھار مانگا. اس کو کوئی ضرورت تھی، کاروباری بندہ ہوگا. 4 کلو تو سونے کی قیمت کا مطلب یہ ہے کہ 8-9 کروڑ روپے کا سونا تھا. وہ 9 کروڑ 10 کروڑ کے قریب مالیت بنتی ہے اس کی. اس نے اس سے ادھار مانگا. اب ادھار دینے والا بندہ کہتا ہے تو ادھار دے دیتا ہوں، لیکن کوئی گواہ لاؤ، کوئی ضامن لاؤ. اگر آپ واپس نہیں کرو گے تو کوئی آپ کا ضامن. کہنے لگا کہ میرا گواہ بھی اللہ ہے اور میرا ضامن بھی اللہ ہے. اب دینے والے کا بھی ایمان دیکھیں. دینے والے نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کو اپنا ضامن بناتے ہو تو اس ضمانت پر میں تجھے 10 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہوں. اس نے 10 کروڑ روپے اس بندے کو دے دیا، 1000 دینار دے دیا. وقت طے ہو گیا کہ فلاں وقت پر آپ یہ واپس کرو گے. اب وہ بندہ جب وقت پورا ہوا، اس کے پیسے واپس کرنے کے لیے آیا، دریا کے کنارے پر پہنچا، کشتی تلاش کی، اسے کوئی کشتی وہاں پر نہیں ملی. انتظار کرتا رہا، کوئی کشتی نہیں ملی. اس دوران اس نے ایک لکڑی پکڑی، اس لکڑی کو کھودا درمیان سے، اس کے اندر وہ 1000 دینار 10 کروڑ روپے اس لکڑی کو کھود کے اس کے اندر رکھ دیے. ساتھ ایک تحریر لکھ کر، ایک خط لکھ کر بھی اس کے اندر رکھ دیا کہ بھئی میں نے تیرے یہ پیسے دینے تھے، وقت طے تھا، اس وقت پر پیسے واپس کروں گا، دینے کے لیے آیا تھا، لیکن مجھے اس طرح سواری نہیں ملی، کشتی نہیں ملی، تو یہ میں اس لکڑی میں رکھ کر اللہ کی سپرد کر کے تیری طرف بھیج رہا ہوں. دوسری طرف سے وہ بندہ بھی انتظار میں تھا کہ اس کا وقت پورا ہے، 10 کروڑ روپے اس نے مجھے اس تاریخ پہ واپس کرنے تھے. وہ بھی دریا کے کنارے پر آ گیا کہ وہ آئے گا اور میں اس سے اپنا پیسہ، اپنا مال اس سے لوں گا. وہ انتظار کرتا رہا، کوئی کشتی نہیں آئی. جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ دریا کے اندر ایک لکڑی آ رہی ہے. اس نے ایندھن کے طور پر بھی چلو اس کو جاتا ہوں، لکڑی کو پکڑ لیتا ہوں، گھر میں جا کر اس کو جلانے کے لیے استعمال کروں گا. اس نے وہ لکڑی اٹھائی اور ایندھن کے لیے، جلانے کے لیے گھر لے گیا. گھر جا کر اس لکڑی کو چیرا پھاڑا تو اس میں سے وہ 1000 دینار بھی نکلے اور اس کے ساتھ وہ اس کا خط بھی نکلا. اب وہ بندہ جس نے پیسے دینے تھے، اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ یار میں نے بھیج دیے تھے، بس ٹھیک ہے، نہیں پہنچے تو میں کیا کروں. اس نے ایک اور 1000 دینار کا، 10 کروڑ کا اور انتظام کیا. پھر کشتی تلاش کی، اس بندے تک گیا، اس کا 10 کروڑ لے کر اس کے پاس گیا، 1000 دینار لے کے گیا اور اس کو جا کر کہنے لگا کہ بھی معذرت،
میں نے بڑی کوشش کی تھی، مقررہ وقت پر کوئی کشتی نہیں مجھے ملی، میں آنا چاہتا تھا لیکن اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ دونوں کا ایمان دیکھیں، اللہ کے اوپر توکل بھروسہ دیکھیں۔ دینے والے کا کیا ہے؟ دیتے وقت 10 کروڑ روپے صرف اور صرف اللہ کو ضامن بنا کر اس نے دے دیے، اور واپسی کرنے والے کا بھی اللہ پر ایمان، یقین، بھروسہ، توکل، پرہیزگاری دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ لکڑی کھودی، اس میں پیسے رکھ دیے، اللہ کے اوپر یقین تھا، اعتماد تھا کہ میں نے لکڑی میں رکھ دیے ہیں 10 کروڑ روپے، کیسے کوئی رکھ سکتا ہے؟ لیکن صرف اور صرف اس یقین پر، اللہ کے اوپر اعتماد، یقین اور بھروسے پر وہ رکھ کر ساتھ خط بھی لکھا کہ بھائی آنا چاہتا تھا اس وجہ سے نہیں آ پایا۔ مطلب اللہ پہ یقین تھا کہ اللہ لازمی اس کو پہنچا دے گا، اس لیے خط بھی لکھ دیا ساتھ۔ خیر اس کے پاس گیا، کہنے لگا بھائی یہ اپنے پیسے لے لو، میں نہیں آ سکا۔ اس نے کہا اس سے پہلے تو نے کوئی چیز بھیجی تھی؟ کہنے لگا بھائی ابھی مجھے کشتی ابھی ملی ہے، ابھی پہلی دفعہ آیا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے بھیجنے والے کو اللہ پر تو یقین تھا، لیکن واقعتاً وہ بندے کے پاس چیز پہنچ گئی ہے، اس کا ثبوت اس کے پاس تو کوئی نہیں تھا۔ لینے والا، قرض دینے والا، جسے قرض واپس لینا تھا، وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ چلو یار 10 کروڑ اس کو کون سا پتا ہے، مزید 10 کروڑ لے کر آیا ہے، میں وہ بھی اس سے رکھ لیتا ہوں۔ وہ کیا کہنے لگا کہ بھائی اس سے پہلے جو لکڑی کے اندر تو نے پیسے بھیجے تھے، ساتھ خط بھیجا تھا، اللہ احکم الحاکمین نے وہ تیرے پیسے تیری طرف سے پہنچا دیے۔ عبد اللہ عنک، وہ جو تو نے بھیجے تھے اللہ نے پہنچا دیے۔ قربان جائیں، اس میں کئی ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ کے اوپر توکل، بھروسہ، اعتماد، یقین اگر بندے کا پختہ ہو، اللہ کیسے انتظام کرتا ہے؟ اللہ سے ڈر کے معاملہ کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے راہ نکال دیتا ہے۔ کسی کا مال لیتا ہے، واپسی کا ارادہ ہوتا ہے، عد اللہ عنہ، اللہ احکم الحاکمین اس کی طرف سے ادا کر دیتا، اللہ نے پہنچا دیے۔ کیسا اس اللہ نے انتظام کیا؟ لکڑی گئی، عین وقت پر پہنچی، اس بندے نے ہی اٹھائی، کسی اور نے نہیں اٹھائی، اللہ احکم الحاکمین نے اس کے 10 کروڑ بحفاظت اس کے گھر میں پہنچا دی۔ فرمایا جو کسی سے مال لیتا ہے، ادائیگی کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کے لیے ادائیگی کی راہیں نکال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ جس کا ارادہ کسی کے مال کو برباد کرنے کا ہوتا ہے، اللہ احکم الحاکمین اس کا مال برباد کر دیتا ہے۔ سورہ قلم کے اندر اللہ نے ان لوگوں کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے جن کی سوچ گھٹیا تھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، غریب مسکین لے جاتے ہیں ہر دفعہ۔ کئی لوگ غریبوں مسکینوں کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر تیوری چڑھ جاتی ہے، یہ کوئی نہ کوئی مانگنے آیا ہوگا، اسی نے کوئی نہ کوئی سوال ہی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی اللہ کے بندو، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی مانگنے آتا ہے، اللہ نے ہمیں کوئی موقع دیا خرچ کرنے کا، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے، ورنہ قیامت کے قریب فرمایا ایسا وقت آئے گا، روپے پیسہ دولت اتنی عام ہو جائے گی، بندہ سونا لے کر نکلے گا، کوئی بندہ اس کا سونا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کی مثال سمجھ لیں، یہ اب بھی ایسے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کچھ وقت آپ پہلے پیچھے چلے جائیں، کوئی 10 15 20 سال پہلے چلے جائیں پیچھے، گاؤں کے اندر ایک محلے کے اندر ایک آدمی کے پاس فریج ہوتی تھی، گاؤں میں محلے میں ایک آدھے بندے کے پاس فریج ہوتی تھی، پورے گاؤں والے یا کم از کم پورے محلے والے اسی فریج سے برف لیتے تھے۔ اب ہر گھر میں کیا ہے؟ فریج ہے۔ اب اگر کوئی بندہ برف کا صدقہ کرنا چاہے، گاؤں میں محلے میں برف کا صدقہ کرنا چاہے، کولا برف کا لے کر چلا جائے کہ یار یہ برف میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، نیکی کرنا چاہتا ہوں، میرے فریج میں 10 کولے پڑے ہیں، خام کا فریج تو چلتی ہے، آپ یہ کریں چلو مجھے ثواب مل جائے گا، کوئی اس سے برف نہیں لے گا۔ کیوں؟ ہر بندے کے گھر میں فریج موجود ہے۔ پہلے اگر کوئی بندہ کسی سے کوئی موٹر سائیکل پہ اس سے لفٹ لینا چاہتا تھا، اس کو مل جاتی تھی۔ اب ہر بندے کے پاس موٹر سائیکل موجود ہے، کوئی موٹر سائیکل والے کو لفٹ، پیدل کو لفٹ دینا چاہے، نیکی کرنا چاہے، یہ لفٹ دینے والی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے کوئی موقع دیا ہے، کوئی خرچ کرتے ہیں، ہم سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ کسی پر احسان نہ سمجھا کریں، یہ اللہ کا اپنے اوپر احسان سمجھا کریں کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی فائدہ مل رہا ہے۔ باغ والوں کے اللہ نے مثال بیان کی، کہا ہمارا باپ پاگل تھا، سارا مال لٹا دیتا تھا، اپنا مال محفوظ کرنا چاہتے ہو، غریبوں یتیموں مسکینوں سے بچانا چاہتے ہو،
صبح منہ اندھیرے نکلو، کسی کو کانوں کا خبر نہ ہو، اپنے باغ کا جا کر چپکے سے پھل اتارو، چپکے چپکے آرام سے باتیں کرتے، کوئی سن نہ لے آج پھل اتارنے کی باری ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ وہاں پر پہنچے، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، وہ باغ جو پھل سے بھرا ہوا تھا، ہر قسم کے اس کے اندر پھل موجود تھے، اللہ نے سارے کا سارا راتوں رات اس کو تہس نہس کر دیا، اس کو جلا دیا، ختم کر دیا۔ اللہ چاہے تو مال اس طرح برباد کر دیتا ہے، اس طرح چاہے تو اللہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو خیر یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ یار جھوٹ بولے بغیر گزارا نہیں ہے، دو نمبری کیے بغیر معاملہ چل ہی نہیں سکتا، یہ ہماری مجبوری ہے، ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اس معاشرے میں اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو پورے کا پورا شریعت کے سانچے میں ڈال لے، معاشرے کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ چلنا اس کا مشکل ہے، یہ گھٹیا سوچ ہے۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ، جو بندہ دنیا میں کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، کوئی چیز، کوئی غلط کام اللہ کے لیے چھوڑ دیا، عوضہ اللہ خیرا منہ، یقیناً اللہ احکم الحاکمین اس سے بہتر چیز اس کے بدلے میں دیتا ہے۔ حرام چھوڑتا ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ بہتر دیتا ہے، جھوٹ چھوڑتا ہے اللہ اس کا بہتر صلہ دیتا ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی خاطر کسی غلط کام کو چھوڑے اور اللہ تعالیٰ کہے چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ دے گا ہی دے گا۔ اللہ احکم الحاکمین دنیا میں بھی اس کو اس کا بہتر معاوضہ دیتا ہے، اچھا بدل دیتا ہے۔ کعب بن مالک غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، منافقوں نے جھوٹ بول کے بہانے بنا کر اپنی جان چھڑا لی، ان کے ذہن میں بھی بات آئی کہ چلو میں بھی کوئی بہانہ تلاش کر لیتا ہوں، اللہ کے رسول کو مطمئن کر لیتا ہوں۔ پھر سوچا کہ نہیں، اگر میں جھوٹ بول کے وقتی طور پر اللہ کے رسول کو مطمئن کر بھی لوں، اللہ بتا دے گا، جب اللہ نے بتا دیا تو پھر میں ہمیشہ میرا شمار جھوٹوں میں ہوگا، قربان جائے۔ یہ سوچ کہ وقتی طور پر تو میں جھوٹ بول کے بچ سکتا ہوں، اور ایسا ہی ہوتا ہے جب بندہ وقتی طور پر کوئی صحیح کام کرتا ہے، حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات اس کو مشکلات پیش آتی ہیں، سچ بولتا ہے اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، شریعت پہ چلنا چاہتا ہے، شریعت کی ساری پابندیوں کا خیال رکھتا ہے، اس کو کئی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی ساری باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن انجام ایسے لوگوں کے حق میں ہوتا ہے۔ کعب کہتے ہیں لیکن میں نے طے کر لیا کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں سچ ہی بولنا ہے، سچ بول دیا، اللہ کے رسول کوئی بہانہ نہیں تھا، سستی کی وجہ سے پیچھے رہا ہوں، بس آج نکلتا ہوں کل نکلتا ہوں، بس یہ سستی تھی میری، کوئی میرا عذر ہی نہیں ہے، میرے پاس سواری بھی موجود تھی، جسمانی طور پر بھی فٹ تھا، آپ کے ساتھ جہاد پر نہ جانے کی وجہ صرف اور صرف میری یہ تھے کہ میری اپنی کمزوری، سستی تھی، میری اپنی کوتاہی تھی، اس وجہ سے نہیں گیا، کوئی بہانہ نہیں میرا۔ پیارے نبی نے منافقوں کے تو عذر قبول کیے تھے، جنہوں نے جھوٹ بولے تھے، بہانے بنائے تھے، اللہ کے رسول ان کا عذر قبول کرتے گئے اور ان کو کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ۔ کعب اور اس کے ساتھ دو ساتھی اور تھے، انہوں نے سچ بولا، اللہ کے رسول نے کہا اٹھ جاؤ یہاں سے، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جب تک تمہارے بارے میں اللہ فیصلہ نہیں کرتا اتنی دیر تک تمہارا معاملہ مؤخر ہے، اب تمہارا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ وقتی طور پر جھوٹ بولنے والوں کو وقتی طور پر کیا مل گیا؟ فائدہ مل گیا۔ سچ بولنے والوں کے لیے کیا آئی؟ پریشانی آئی، اور پریشانی کتنی بڑی تھی، 50 دن تک اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا اعلان نہیں کیا، زمین ان پہ تنگ پڑ گئی، گھر والوں کو بات کرنے سے روک دیا گیا، اور لوگوں کو بھی ان سے بات کرنے کے لیے روک دیا گیا، نہ گھر میں کوئی بلاتا تھا نہ کوئی باہر بلاتا تھا، بیویوں کو بھی کہا کہ تم نے ان کے قریب نہیں جانا، مسجد میں آتے سلام کہتے کوئی سلام کا جواب نہ دیتا، بازار میں جاتے سلام کہتے کوئی سلام کا جواب نہ دیتا، گھر میں کوئی نہ بلاتا۔ آپ اندازہ کر لیں 50 دن کسی بندے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے، حتی ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اللہ کہتا ہے زمین اپنی ساری کشادگیوں کے باوجود ان 3 بندوں کے اوپر تنگ پڑ گئی تھی، لیکن پھر اللہ نے بدلہ کیا دیا؟ قرآن میں ان کی توبہ کا اعلان کر دیا۔ اللہ احکم الحاکمین نے ان 3 بندوں کی توبہ قبول کر لی جنہوں نے سچ بولا تھا، اور ایمان والوں کو بھی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ہمیشہ سچی بات کرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھی بنو، سچ بات کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ کے میرے اوپر بڑے بڑے احسانات ہیں، لیکن اس سے بڑا احسان اللہ کے میرے اوپر اللہ کا بڑا احسان نہیں ہے جو اس دن اللہ نے میرے اوپر احسان کیا تھا کہ پیارے نبی کی مجلس میں میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اللہ نے سچ بولنے کی توفیق دی تھی۔ اگر وہاں میں جھوٹ بول دیتا تو میں بھی باقی منافقین کی طرح میں بھی ہلاک ہو جاتا۔ وقتی طور پر مجھے پریشانی آئی، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے سچ کی وجہ سے مجھے نجات دے دی۔ اس بات پہ اتنا خوش ہوئے پیارے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں جتنے اپنے مال کا مالک ہوں وہ سارے کا سارا میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اللہ نے میری توبہ قبول کر لیا سچ کی وجہ سے۔ وقتی طور پر صحیح کرنے سے، حلال کھانے سے، سچ بولنے سے، شریعت پر چلنے سے پریشانی آ سکتی ہے، لیکن اس کا صلہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، وقتی طور پر پریشانی آئی، جیل میں جانا پڑا، کئی سال جیل میں رہے، محل سے نکل کر جیل میں جانا پڑا، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے اس پاک دامنی کی وجہ سے، اپنے آپ کو حرام سے بچانے کی وجہ سے اللہ نے کیا صلہ دیا؟ مصر کے تخت کا انہیں وارث بنا دیا۔ مہاجرین نے اللہ کی خاطر اپنے گھر چھوڑے تھے، پریشانی آئی تھی، بیوی بچوں سے جدا ہوئے تھے، مال سارا کچھ گیا، سارا کچھ لٹ گیا، گھر بار چھوڑنا پڑا، مکانات اپنے چھوڑنے پڑے، کاروبار چھوڑنے پڑے، وقتی پریشانیاں آئیں، لیکن وہی مہاجرین تھے، اللہ رب العزت نے انہیں زمین میں غلبہ بھی دیا، مالوں کا مالک بھی بنا دیا، عزت سے بھی نواز دیا انہیں۔ وقتی طور پہ پریشانی آ سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک اللباس، اللہ اکبر، میں نے کہا تھا جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو اس سے بہتر معاوضہ دیتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں من ترک اللباس تواضعا للہ، ایک بندہ، اجازت ہے ویسے، ایک بندہ اچھا لباس پہن سکتا ہے، وہ اچھا پہنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اللہ سے تواضع کی وجہ سے، عاجزی اور انکساری کی وجہ سے بہت مہنگا لباس نہیں پہنتا، پہن سکتا ہے، وہ 10,000 کا سوٹ لے کے پہن سکتا ہے، وہ 3,000 کا لے کے پہن لیتا ہے، یار کیا کرنا گزارا، اس سے بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ من ترک اللباس تواضعا للہ، اللہ کے لیے جھکتے ہوئے، فرمایا جو بندہ لباس چھوڑ دیتا ہے، بہت مہنگا لباس نہیں پہنتا، عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، سادگی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو کیا بدلہ دے گا؟ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کے سامنے بلائے گا، ساری مخلوقات جب جمع ہوگی سب کے سامنے بلائے گا، اور اللہ احکم الحاکمین اسے اختیار دے گا کہ یہ جنت کے لباس ہیں، ان لباسوں میں سے جو لباس تو پہننا چاہتا وہ پہن، جو اللہ کی خاطر تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرتا ہے۔ ہمارے یہاں جھگڑا ہو جاتا ہے، مسئلہ بن جاتا ہے، سال ہا سال لوگوں کے منہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچوں کے والدین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ سیدھے نہیں ہوتے، اپنی انا کے مسئلے بنائے ہوتے ہیں ہم نے، قربان جائیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے، اللہ اس کو نیچے ہونے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ وقتی طور پر بندہ ہو سکتا ہے یار یہ جھک گیا، یہ لیٹ گیا، اس نے معذرت کر لی، یہ ایسے ہو گیا اور ایسے ہو گیا، فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفع اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے، وما زاد اللہ بعفو الا عزا، اور جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کم نہیں ہونے دیتے بلکہ اس کی عزت کے اندر مزید اضافہ کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وقتی طور پر ایسے ہو سکتا ہے، معاف کرنے سے بندہ سمجھتا ہے یہ دب گیا، یہ ایسے ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من کظم غیظا وهو يقدر ان ينفذه، جو بندہ اپنے غصے کو پی لیتا ہے اور وہ اس غصے کو نافذ کرنے پر قادر بھی تھا، ایک ہے کہ ماڑا ہے، کمزور ہے، بدلہ لے نہیں سکتا، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، نہیں کہہ سکتا ہے، مار سکتا ہے، اگلا کمزور ہے، مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر اپنے غصے کو پی جاتا ہے، قربان جائے اللہ کی خاطر۔ فرمایا جو بندہ اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دے اللہ اس کو اس کے بدلے میں بہتر دیتا ہے،
اور میں غصہ نافذ کرنے پر قادر تھا، اللہ کی خاطر چھوڑ دیا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کیا صلہ دے گا؟ اللہ احکم الحاکمین جنت کی حوروں میں اس کو اختیار دے گا کہ جس حور کے ساتھ تو چاہے گا میں تیری شادی کر دیتا ہوں۔ ابن حبان کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ساری بات کرنے کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈر کے معاملات کرے، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر کے اندر، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی شکل و صورتوں، لباس، شریعت کے احکامات، ان ساری چیزوں میں اگر اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہے گا اور اس چیز کو بہانہ نہ بنائے دنیا والے کیا کہیں گے، معاشرے میں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، سود لینا پڑتا ہے، رشوت دینی ہی پڑتی ہے، جی جھوٹ کے بغیر کاروبار ہی کوئی نہیں چلتا، دودھ کے اندر پانی نہ ملائیں فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ گھٹیا سوچیں، شیطانی سوچیں۔ اگر آپ چہرے پر داڑھی سجا لیں، معاشرے کے اندر آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ اللہ نے صرف دین کا حکم نہیں دیا، دین کے ساتھ دنیا کو بھی بچانے کا، دنیا کو بھی چلانے کا حکم دیا ہے۔ اس دنیا کی آڑ میں اللہ کی نافرمانی، بغاوت، شریعت کی خلاف ورزی، یہ بہانہ بنانا بالکل غلط ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈر کے معاملہ کرو، راہ اللہ نکالے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ سے ڈر کے معاملہ کرو، اللہ راہ نکالے گا، معاملات آسان کر دے گا۔ إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا، اللہ سے ڈرو گے، اللہ تمہیں فرقان کی نعمت، حق اور باطل، صحیح اور غلط کی پہچان تمہارے دل میں ڈال دے گا۔ اللہ سمجھنے